خوش آمدید ناظرین. وقفے سے پہلے ہمارے ساتھ کامران علی بہاری قومی موومنٹ پاکستان کی جانب سے اپنی قوم کے حقوق کے لیے بات کر رہے تھے. انہوں نے اپنے اپیل بھی کی وزیر اعظم پاکستان، آرمی چیف سے اور وزیر اعلیٰ سے کہ جو محصورین پاکستان بنگلہ دیش کے کیمپوں میں زندگی گزار رہے ہیں انہیں پاکستان لایا جائے. ہم دوبارہ سے سلسلہ وہیں سے جوڑتے ہیں. کامران صاحب یہ بتائیے کہ آپ کا سیاست میں اس وقت کیا کردار ہے؟ سیاست میں کردار ہمارا انشاءاللہ تعالیٰ آگے چل کے بہت بہتر ہوگا سر. ہم ورکنگ کر رہے ہیں، ووٹر لسٹیں ہماری بلدیاتی انتخابات ہو رہے ہیں، آگے اس کی تیاری ہماری بھرپور ہے. ووٹر لسٹیں ہماری تیار ہو رہی ہے. ہمارے لوگ مل رہے ہیں، عوام میں جا رہے ہیں، لوگوں سے ملا رہے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ محنت کریں گے تو اللہ تعالیٰ جو ہے نا اس کا پھل بھی دے گا. آپ نے کہا کہ محنت کریں گے تو پھل بھی ملے گا. کیا آپ کا ارادہ ہے کہ کسی بھی پارٹی کے ساتھ جو آپ کے علاقے میں یا کراچی میں زیادہ اکثریت رکھتی ہے اس کے ساتھ کوئی انتخابی آپ جو ہیں اتحاد بنائیں گے؟ دیکھیں سر، اتحاد الائنس انشاءاللہ ممکن ہے. سیاست میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو ناممکن ہو. جو ہماری قوم کا درد رکھے گا، ہمارے لوگوں کی تکلیفیں محسوس کرے گا، ہم انشاءاللہ اس کے ساتھ اتحاد کریں گے، الائنس بنائیں گے. اچھا، آپ نے ایک چیز اور اٹھائی تھی کہ جناب آپ کو شناختی کارڈ بنانے میں پرابلمز ہوتی ہیں. اس کی پرابلم کی کوئی وجہ آپ کی سمجھ میں آئی سر؟ وجہ دیکھیں، اب کہتے ہیں کہ اپنے ہی گراتے ہیں نشے من پہ بجلیاں. ہم لوگوں نے، ہماری کمیونٹی نے، ہماری قوم نے، بہاری قوم نے جن پہ بھروسہ کیا، جن کو اپنا کہا، انہی لوگوں نے ہم پہ جو ہے پہاڑ توڑے ظلم و جبر کے. اب میں کیا بتاؤں آپ کو، کہتے ہوئے بھی مجھے دکھ محسوس ہو رہا ہے کہ ہمارے اپنے لوگ ہیں، سیاسی مافیائی ہیں، جن لوگوں نے حکومت کی 37 سال، انہوں نے ایک سازش کے تحت جو ہے ہمارے شناختی کارڈ 2009 میں بلاک کروائے تھے، جس میں فاروق ستار صاحب تھے، رشید کندر صاحب تھے، عشرت الباد اس وقت کے گورنر. انہوں نے ایک اسمبلی پہ دستخط کیے تھے، صوبائی اسمبلی میں، جس سے ہمارے شناختی کارڈ جو ہے وہ بلاک کر دیے گئے. پہلے ہمارے شناختی کارڈ بنتے تھے، بند تو ابھی بھی جاتے ہیں سر، لیکن 50,000 60,000 70,000 کبھی کبھار تو ایف لگا دیتے ہیں خواہ نادرا. ظلم و جبر کا پہاڑ توڑ کے بیٹھا ہوا 1-1 لاکھ روپے لے لیتا ہے. اب آپ بتائیں نا، کہ میں پھر ریپیٹ کر رہا ہوں اس بات کو، کہ اگر ہم 1-1 لاکھ روپے اپنی شناخت کے لیے لیں گے، خرچہ کریں گے، ہمارے بچے پڑھیں گے کیسے تعلیم حاصل کریں گے؟ آپ پھر ہمیں کہتے ہیں کہ پاکستان زندہ باد، پاکستانی ہے. ہم کس قسم کے پاکستانی ہیں؟ ہماری شناخت جو ہے، شناختی کارڈ سے ہم محروم ہیں. ہمارے بچے پڑھ نہیں سک رہے ہیں. آپ سرکاری نوکریوں کو تو چھوڑیں، آپ ہمیں اگر شناختی کارڈ دیتے ہیں، جس طریقے سے آپ نے تسلیم کیا ہے کہ محب وطن ہے یہ بہاری، محب وطن پاکستانی ہے. حکومت پاکستان کا بہت شکریہ کہ جنہوں نے ہماری قوم کو 2-2 لاکھ روپے کے انعامات سے نوازا. لیکن ہمارا مطالبہ جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ ہماری قوم کو، ہمارے لوگوں کو شناختی کارڈ مہیا کریں، فراہم کریں، تاکہ سرکاری نوکری نہیں ملتی تو بھلے نہ ملے، ہمارے لوگ جو ہے وہ پرائیویٹ جاب کر لیں گے، اس سے ہمارا گزر بسر ہو جائے گا. 2 لاکھ روپے ساری زندگی سر ہم نہیں کھائیں گے. برائے مہربانی ہمیں شناختی کارڈ کی اجازت دی جائے نادرا کو، کہ بہاریوں کا شناختی کارڈ بنوایا جائے. اچھا، آپ نے بہاری لفظ استعمال کیا، تو شناختی کارڈ نادرا میں کیا بہاری لفظ انہوں نے فیڈ کیا ہوا ہے اپنے کمپیوٹرز میں کہ بھئی یہ شخص آئے گا جو بہاری ہے؟ ان کی شناخت کیسے کرتے ہیں؟ وہ تو پاکستانی ہیں سارے. دیکھیں، اورنگی ٹاؤن کا جو نام لینا ہے نا، صرف یہی ہمارے لیے عذاب بنا ہوا اس ٹائم. اورنگی ٹاؤن سے جو کالا آتا ہے وہ بنگالی یا بہاری کہلاتا ہے، جو گورا آتا ہے وہ افغانی کہلاتا ہے. نادرا نے اس ٹائم ایک دکان کھولی ہوئی ہے اور وہ بہترین بزنس چلا رہے ہیں. 30,000 سے بولی شروع ہوتی ہے، 1 لاکھ پہ جا کے ختم ہوتی ہے. ایسا ہو رہا ہے کراچی شہر میں، اورنگی ٹاؤن کے علاقے کے جو لوگ ہیں جن کو بہاری یا بنگالی ڈکلیئر کر کے ان کے ساتھ یہ کام کیا جا رہا ہے، ظلم ہو رہا ہے، حکومت کو اس پہ سوچنا بھی چاہیے. اچھا، ہم آپ سے یہ بات بھی کہیں گے کہ سیاست میں آپ کے 2 مشہور رہنما تھے، آفاق خان شاہد صاحب اور اسیب ہاشمی صاحب، جن کا تعلق بہاری قوم سے تھا. انہوں نے بھی تو ممبرشپ حاصل کی تھی قومی، اور صوبائی اسمبلی ممبر بنے تھے. اس بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ دیکھیں سر، بات یہ ہے کہ یہ جو جماعت ہے نا، بہاری قومی موومنٹ، BQM جسے شارٹ کٹ میں کہتے ہیں، یہ سن 1984 کی جماعت ہے. اور اس ٹائم متحدہ قومی موومنٹ یا مہاجر قومی موومنٹ یا APMSO کا نام تک اور وجود تک نہیں تھا. ہم اورنگی ٹاؤن سے ایک MPA اور ایک MNA لینے والے لوگ ہیں.
اس ٹائم آفاق خان شاہد صاحب جو تھے مرحوم، اللہ تعالیٰ ان کو جنت فردوس میں جگہ دے، اور حسیب ہاشمی صاحب کو بھی اللہ تعالیٰ جنت میں جگہ دے. آفاق خان شاہد جو تھے وہ MNA آئے تھے صوبائی اسمبلی میں اور قومی اسمبلی میں، اور صوبائی اسمبلی میں جو ہے وہ حسیب ہاشمی صاحب آئے تھے. بعد میں ان کے نظریے چینج ہو گئے، ان کو واللہ عالم کیا پرابلم تھی، کیا مجبوری تھی، ان کے نظریے چینج ہوئے. ایک چلے گئے پیپلز پارٹی میں آفاق خان شاہد، دوسرے چلے گئے حسیب ہاشمی صاحب جو ہے مسلم لیگ میں. تو اس طریقے سے جو یہ جد و جہد تھی بہاریوں کی، یہ وہیں پر وائنڈ اپ ہوئی. اس کے بعد 2009 میں آفتاب ملک شہید جو تھے، جو شہید کر دیے گئے، انہوں نے ہمت کی، وہ آئے میدان میں. لیکن اس ٹائم آپ کو پتہ ہے کہ حالات کیسے تھے. ایک سیاسی تنظیم قابض تھی جو حکومت کر کے گئی 37 سال کر کے گئی، کیا ابھی بھی ہے میری نظر میں. تو بات یہ ہے کہ یہ تنظیم اگر آپ کہتے ہیں کہ نہیں ہے تو ایسا نہیں ہے، یہ 1984 سے. ٹھیک ہے، آپ نے کہا کہ تنظیم نہیں ہے، تو آپ جو مسائل فیس کر رہے ہیں اس تنظیم کے ذریعے آپ کی پروگریس کیا رہی ہے اب تک؟ آپ کو کوئی رپلائی اچھا ملا اس کے، آپ نے جو اعلیٰ حکام سے رابطے کیے؟ دیکھیں سر، اعلیٰ حکام سے تو رابطے جب ہوں گے جب آپ اسمبلیوں میں آئیں گے، اور ہماری کوشش ہے، ہم نے ابھی کوشش دوبارہ تقریباً کوئی 1.5 سال ہو گیا ہمارے کو نا، تو اتنی جلدی منزلیں مقام نہیں مل جاتا. تو انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو ہماری کوششیں جاری ہیں. ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ اورنگی ٹاؤن سے ہمارے 2 MP ہوں گے اور 1 MNA ہوگا، اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ تعالیٰ ایسا ہو تاکہ آپ کے حقوق کی جدید آگے بڑھتی جائے. اچھا، ہم یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ جو ووٹنگ پاور ہے آپ کا وہ تو موجود ہے، اور آپ نے کہا کہ حسیب ہاشمی صاحب اور آفاق خان شاہد صاحب بھی بہاری ووٹ سے ہی جیت کر آئے تھے. جی ہاں. تو اس پاور کو پھر یوٹیلائز کیوں نہیں کیا گیا کہ اپنے لوگوں کو ہی سامنے میں دل ٹوٹ گیا تھا یا قوم نے کوئی اور فیصلہ کر لیا تھا؟ دیکھیں سر، بات یہ ہے کہ ہماری قوم جو ہے نا بڑی بولی قوم ہے، مظلوم قوم ہے. ان کو پیار سے آپ ہنس کے 2 بول لیتے ہیں نا تو یہ ان کو اپنا بنا لیتے ہیں. جو پھر میں اسی بات کو دہراؤں گا، جو ایک سیاسی مافیا آئی تھی اس نے آ کر کے ان کا اتصال کیا، ان کو استعمال کیا. اس کے بعد 2 نظریے اپنائے، 2 رویے اپنائے، ایک میں کاجل اور ایک میں سرما. کاجل اور سرمے کا مقصد یہ ہے کہ جہاں بہاری کمیونٹی تھی وہاں سے یہ جو پانی کی جو لائنیں ہوتی ہیں نا، یہ ڈالنے کے بجائے جو پرانی لائنیں تھی وہ اس بہانے سے کھود کے نکال کے ٹین ڈبے والے کو بھیج دی کہ نہیں ڈالیں گے. وہ کھدائی آپ آ کے اورنگی ٹاؤن میں دیکھ لیں، ویسے کی ویسے ہی ہے. اس کی وجہ یہ تھی سر، میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جو MPA MNA وہاں سے آ رہے تھے یہ زیادہ تر باہر سے آ رہے تھے، بہادر آباد سے، 90 اپنا عزیز آباد سے، ڈیفینس سے، کرنگی سے. یہ آتے تھے، آ کے الیکشن لڑتے تھے، سب قسمیں کھاتے تھے، وعدے کرتے تھے، جھوٹے دلاسے دیتے تھے کہ آج ووٹ دے دو، کل جو ہے پانی آ جائے گا. اس کے بعد یہ جب جاتے تھے تو یہ فوٹو میں بھی نظر نہیں آتے تھے. تو بات یہ سر، ان کا اس قوم کا اتصال کیا گیا، اس کا استعمال کیا گیا. یہ جیتنے کے بعد جن کو اس قوم نے ووٹ دیا، انہوں نے آنکھیں جو ہے اس میں بال رکھا، اور ایسا بال رکھا کہ آج تک نہیں نکلا. وہ ایسا کہ جو بچے کرکٹ کھیلتے تھے جسے ہم پلے گراؤنڈ کہتے ہیں، اس میں چائنا کٹنگ کر دی گئی، 2-2 لاکھ روپے میں پلاٹ بیچا گیا. یہاں تک کہ وہ جو گریل تھی پارکنگ میں، وہ لوہے کی گریل بھی یہ ظالم بیچ کر کے کھا گئے. خدا کے بندوں، کم سے کم گورنمنٹ کا مال تو نہ کھاؤ. اب ایسے لوگوں کو یہ قوم ووٹ دے گی؟ اگر ایسے لوگوں کو اگر ووٹ دے گی تو پھر ان للہ و انا الیہ راجعون. نہیں، آپ نے کہا کہ وہ لوگ کھا گئے، عوام نے ہی ووٹ دے کے ان کو منتخب کیا تھا. تو عوام جو ہے اس بارے میں اب آپ کے ساتھ ہے. ہم دوبارہ آپ سے ایک وقفے کا ٹائم لیں گے اور ملتے ہیں دوبارہ وقفے کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے گا.